امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے مسلک کی تائید میں ایک حدیث پیش کی تھی، دلیل پیش کی تھی جی، اور اس کے علاوہ امام ظفر رحمہ اللہ نے اپنے مسلک کی تائید میں ایک حدیث پیش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے بھی جو ہے اپنے مسلک کی تائید میں دلیل پیش کی تھی، ہم نے حدیث پیش کی تھی۔ تو بہرحال اب یہ اتنی ساری احادیث جو ہے جمع ہو رہی ہیں اور آپس میں تعارض ہو رہا ہے جی، قے کے ناقض وضو ہونے میں روایات جو ہیں وہ متعارض ہو گئی ہیں، آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ جو حدیث ہے کون سی؟ فلم یتوضا، سرکار نے قے تو فرمائی مگر آپ نے وضو نہیں کیا، تو اس سے معلوم تو ہوتا ہے کہ قے مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کی پیش کردہ جو حدیث ہے کون سی؟ القلص حدث، کہ قے جو ہے حدث ہے، وضو کو توڑ دینے والی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قے مطلقاً ناقض وضو ہے۔ تو اب ان کے درمیان تطبیق کیسے ہو پائے گی کہ آپس میں تعارض ہو رہا ہے، ٹکرا رہا ہے؟ کچھ احادیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قے ناقض وضو ہے، اور کچھ سے پتہ چل رہا ہے کہ ناقض وضو نہیں ہے جی۔ تو اب ان کے درمیان تطبیق کی صورت کیا ہے؟ تو دیکھیے ان کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو پیش کردہ روایت ہے ان کی فلم یتوضا، اس کو قے قلیل پر محمول کیا جائے گا۔ اس پر محمول کریں گے قے قلیل پر، کہ سرکار نے قے فرمایا مگر آپ نے وضو نہیں کیا، یعنی آپ نے تھوڑی سی قے فرمائی جو منہ بھر نہیں تھی، اس لیے آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ جو روایت ہے فلم یتوضا، اس کو قے قلیل پر محمول کیا جائے گا، اور امام ظفر رحمہ اللہ کی جو پیش کردہ حدیث ہے القلص حدث، اس کو قے کثیر پر محمول کیا جائے گا۔ القلص حدث معنی کیا ہے؟ قے حدث ہے، وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی کون سی قے؟ جو منہ بھر ہو۔ تو القلص حدث جو روایت ہے امام ظفر رحمہ اللہ کی پیش کردہ جو روایت ہے اس کو قے کثیر پر محمول کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے کوئی تعارض باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر آگے یہ تھا والفرق بین المسلکین، ہے نا؟ یہ کیا دیا ہوا ہے؟ والفرق بین المسلکین ما قدمناہ، اور دونوں مسلک کے درمیان فرق، اور فرق دونوں مسلکوں کے درمیان وہ ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ دو مسلک سے مراد ہے سبیلین اور غیر سبیلین، یعنی مخرج معتاد اور مخرج غیر معتاد، ٹھیک؟ مسلکین سے یہ دو مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ سبیلین اور غیر سبیلین، یعنی کہ مخرج معتاد اور مخرج غیر معتاد۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا پڑھا ہے آپ نے اوپر؟ سبیلین اور غیر سبیلین کے حوالے سے جی، یاد ہے کسی کو؟ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی سبیلین سے، مخرج معتاد سے جیسے ہی کوئی نجاست ظاہر ہوگی تو وہ خروج کی علامت ہوگی، اس کو خارج کہا جائے گا،
ہے نا. اور غیر سبیلین سے نجاست جب ظاہر ہوگی تو اس کو خارج نہیں کہا جائے گا. یعنی چھلکا اگر ہٹ گیا غیر سبیلین میں سے کہیں سے بھی تو چھلکے کے ہٹ جانے سے اس کو خارج نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ نجاست کون سی ہے؟ نجاست بادیہ ہے. اس کو خارج کب کہیں گے؟ جب وہ اپنی جگہ سے نکل کر بہہ جائے تب اس کو خارج کہیں گے. تو یہ جو فرق ہے سبیلین اور غیر سبیلین کے درمیان، ان دو مسلکوں کے درمیان، تو یہ فرق جو ہے ہم اوپر بتا چکے ہیں. یعنی یہی والا فرق جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. ٹھیک، کیا فرق ہے وہ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ سبیلین سے جیسے ہی کوئی نجاست ظاہر ہوگی ہاں تو اس کو خارج مانا جائے گا، وہ خروج کی علامت ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک. برخلاف کس کے؟ برخلاف کس کے؟ غیر سبیلین کے، مخرج غیر معتاد کے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اگر نجاست ظاہر ہوتی ہے تو وہ نجاست بادیہ کہلاتی ہے، وہ خارج نہیں کہلاتی. خارج کب کہیں گے اس کو؟ جب وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے. اور کون سی نجاست جو ہے ناقض وضو ہے؟ بادیہ یا خارجہ؟ خارجہ. خارجہ. اسی لیے غیر سبیلین میں خروج کا تحقق کب ہوگا؟ جب وہ اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے. اور سبیلین میں خروج کا تحقق کب ہوگا؟ جیسے ہی وہ باہر آ جائے، ظہور ہو جائے اس کا، تو ویسے ہی خروج کا تحقق ہو جائے گا. چلیے بہرحال تو یہاں پر یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ آگے جو آنے والی عبارت ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے. دیکھیے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو تھا اور اس نے قے کر دی، لیکن ایک مرتبہ منہ بھر کر نہیں کیا اس نے، بلکہ تھوڑی تھوڑی قے اس نے کئی مرتبہ کی، تو اس کے وضو کا کیا حکم ہے، اس کے وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ صورت مسئلہ. ٹھیک ہے، تو آنے والی عبارت میں یہی مسئلے کو بتایا گیا ہے. تو صورت مسئلہ میں نے بتا دیا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو تھا اور اس نے قے کی، لیکن ایک ہی مرتبہ منہ بھر کر اس نے نہیں کیا بلکہ تھوڑی تھوڑی قے اس نے کئی مرتبہ کی، تو اس کے وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا فرمان کچھ اور ہے، امام ظفر رحمہ اللہ کا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار اس نے تھوڑی تھوڑی قے کی ہے اور وہ قے اس طور پر ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ اگر اس قے کو یعنی ان متفرق قے کو جمع کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ وہ منہ بھر ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ منہ بھر ہو جاتی ہے تو پھر ناقض وضو ہوگی، ورنہ تو نہیں ہوگی. اور یہ مسئلہ جو ہے جہاں تک میرا خیال ہے آپ پچھلی کتابوں میں پڑھ چکی ہیں، اس سے پہلے جیسے قدوری بھی یا نور لیزا وغیرہ میں بھی، شرح بقایا وغیرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا. تو اس سلسلے میں نے بتایا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار اس نے تھوڑی تھوڑی قے کی ہوئی ہے اور وہ قے اس طور پر ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے جی اور جمع کر کے دیکھیں ہاں، اور دیکھنے کے بعد اگر وہ منہ بھر ہو جاتی ہے تو ناقض وضو ہوگی، اور اگر منہ بھر نہیں ہوتی ہے تو ناقض وضو نہیں ہوگی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں اتحاد مجلس کا اعتبار ہوگا. امام ابو یوسف کے یہاں کس کا اعتبار ہوگا؟ اتحاد مجلس کا اعتبار ہوگا. جی کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ متفرقات کو جمع کرنے میں مجلس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. متفرقات چیزوں کو جمع کرنے میں مجلس کا کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا دخل ہوتا ہے.
جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے نکاح وغیرہ کہ جو بھی معاملات ہیں ان میں بہت سارے مسائل اسی سے حل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان کے بالمقابل جو امام محمد رحمہ اللہ ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف کے بالمقابل امام محمد رحمہ اللہ ہے، تو ان کے یہاں اتحاد سبب کا اعتبار ہوگا۔ اس کا اعتبار ہوگا اتحاد سبب کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے طے کی اور ایک ہی مرتبہ اس نے منہ بھر نہیں کی بلکہ تھوڑی تھوڑی طے اس نے کئی مرتبہ کی، تو وہاں پر سبب کا اعتبار ہوگا، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ سبب ایک ہے یا متعدد سبب ہیں۔ اگر سبب ایک ہے، تمام جو اس نے تھوڑی تھوڑی طے کی ان سب کا سبب ایک ہی ہے، تو پھر جو ہے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جی، اور اگر سبب ایک نہیں ہے، متفرق سبب ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں اتحاد سبب کا اعتبار ہے۔ اور طے کا سبب کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے، طے کا سبب صرف متلی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جی متلاتا ہے، متلی آتی ہے تبھی آدمی طے کرتا ہے جی۔ تو اگر کسی کا جی متلایا، متلی آئی اس کو، اور متلی آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ تھوڑی سی طے کی، تو ابھی اس کی طبیعت سنبھلی نہیں، ہاں جی، پھر دوبارہ سے اس نے تھوڑی سی طے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی جو ہے اس متلی کا اثر ختم نہیں ہوا تھا، اس نے تھوڑی سی طے کی، کتنی مرتبہ کی؟ 3 مرتبہ نا، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، جو 3 مرتبہ اس نے طے کی اس کو جمع کریں گے۔ جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اکٹھا نہیں کرنا ہے، جمع کرنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ جمع کرنے سے مراد اندازہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اندازہ کریں گے کہ جو 3 مرتبہ اس نے طے کی ہے وہ منہ بھر ہوتی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر وہ منہ بھر ہے اور سبب بھی چونکہ ایک ہی ہے، سبب میں نے کیا بتایا؟ ایک ہی متلی نا، ایک ہی مرتبہ اس کو متلی آئی اور اسی متلی کے سبب اس نے 3 مرتبہ طے کی ہے نا جی، اور وہ منہ بھر بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک، تو امام محمد رحمہ اللہ اس کا اعتبار کرتے ہیں، اتحاد سبب کا اعتبار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ یہ کہ احکام کا دار و مدار اسباب پر ہوتا ہے۔ احکام کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ اسباب پر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی جو ہے سبب ہی کو حکم کا مدار قرار دیں گے۔ ہاں، اگر سبب یعنی متلی ایک ہے تب تو پھر جو ہے دیکھا جائے گا کہ وہ منہ بھر ہے کہ نہیں ہے۔ منہ بھر ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب جیسے میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر کسی کا جی متلایا، کوئی شخص باوضو تھا اور اس کا جی متلایا، متلی آئی اس کو اور اس نے تھوڑی سی طے کی جو منہ بھر نہیں تھی، اچھا اس کی طبیعت سنبھل گئی، اس متلی کا اثر ختم ہو گیا، کافی دیر کے بعد پھر تھوڑی سی طے کی اس نے، یعنی پھر سے جی اس کا متلایا، دوبارہ متلی اس کو آئی اور اس نے دوبارہ سے طے کی۔ اچھا، اب 2 مرتبہ جو اس نے تھوڑی تھوڑی طے کی ہے، دونوں کو جمع کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ بھر ہے، تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں جی، ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا نا بھائی، کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ سبب ایک نہیں ہے جی۔ امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں
سبب کا ایک ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ہی متلی کی وجہ سے کئی مرتبہ اس نے قے کی ہے، تب تو اس قے کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ وہ مبہر ہے کہ نہیں ہے. اگر مبہر ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں. لیکن یہاں تو سبب ایک نہیں ہے نا. میں نے کیا بتایا کہ اس کو متلی آئی، اس نے قے کی اور اس کی طبیعت سنبھل گئی، اس متلی کا اثر ختم ہو گیا جی. اس کے بعد پھر اچانک سے دوبارہ اس کو متلی آئی، پھر اس نے قے کی. سبب ایک ہوا کہ سبب مختلف ہوئے جی. سبب ایک نہیں ہوا نا، ہاں سبب مختلف ہو گئے. ہاں پہلی مرتبہ جو اس نے قے کی اس کا سبب کوئی اور متلی تھی، دوسری مرتبہ جو اس نے قے کی تو وہاں پر سبب جو ہے وہ دوسری متلی ہے. ہاں چلیے ٹھیک ہے. بہرحال دیکھیں ترجمہ دیکھیں. وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا، وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا، اور اگر کسی شخص نے علیحدہ علیحدہ قے کیا، متفرق قے کیا یعنی علیحدہ علیحدہ قے کیا، بحیث طور پر بعید طور کہ لو جمعا اگر جمع کی جائے، یملأ الفم تو منہ کو بھر دے، اگر اس کو جمع کیا جائے تو منہ کو بھر دے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے یہاں یعتبر اتحاد المجلسی، مجلس کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اتحاد مجلس کا اعتبار کیا جائے گا. وعند محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یعتبر اتحاد السبب، سبب کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اتحاد سبب کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی سبب کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا. وَهُوَ الْغَثَيَانُ، اور سبب کیا ہوتا ہے قے کا، اور وہ متلی ہے. غثیان مانا کیا ہوتا ہے، متلی، اور وہ متلی ہے. ٹھیک چلیے تو یہاں تک بات ختم ہوگی. اب آگے جو ہے ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، یہاں سے صاحب ہدایہ نے ایک فقہی ضابطہ جو ہے بیان فرمایا، جو کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے. ضابطہ کیا ہے وہ سن لیجئے. ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوتی وہ نجس بھی نہیں ہوگی. ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوگی یعنی جو وضو کو توڑنے والی نہیں ہوگی وہ نجس بھی نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر دم غیر سائل، یعنی وہ خون جو بہنے والا نہ ہو، وضو کو توڑ دیتا ہے، نہیں توڑتا ہے نا جی. ہاں اور اسی طریقے سے آپ لے لیجئے تھوڑی سی قے، یہ حدث ہے نہیں ہے، یعنی وضو کو نہیں توڑ دیتی ہے تھوڑی سی قے جی. تو یہ جو تھوڑی سی قے ہوگی یا دم غیر سائل ہوگا یہ نجس بھی نہیں ہوگا، یہ نجس بھی نہیں ہوگا. تو یہ ضابطہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ثم ما لا یکون سے صاحب کتاب نے کیا بتایا ہے، ایک ضابطہ بتایا ہے، فقہی ضابطہ ہے یہ، جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے. وہ ضابطہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے جی، ما لا یکون حدثا لا یکون نجسا، یعنی ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوتی وہ نجس بھی نہیں ہوگی. جیسے میں نے مثال کیا بتائی، دم غیر سائل حدث نہیں ہے، ہاں اور ایسے ہی تھوڑی سی قے حدث نہیں ہے نا، تو یہ چیزیں نجس بھی نہیں ہوں گی. ہاں اس لیے کہ اگر یہ نجس ہوتی تو پھر ان کے نکلنے سے وضو کیا ہو جاتا جی، ٹوٹ جاتا ہے نا.
حالانکہ تھوڑی سی قے اور دم غیر سائل وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جب اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو پھر جو ہے یہ نجس بھی نہیں ہوگی. ہاں بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے تو فرماتے ہیں ثم ما لا یکون حدثا لا یکون نجسا. پھر ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہوگی وہ نجس بھی نہیں ہوگی. یروى ذلك عن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی. یہ جو حکم بتایا گیا، یہ جو ضابطہ بتایا گیا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے. کس سے مروی ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے. وَهُوَ الصحیح، اور یہی کیا ہے؟ صحیح ہے. اور یہی کیا ہے جی؟ صحیح ہے. وَهُوَ الصحیح کی جو قید لگائی ہے نا یہاں پر، وَهُوَ الصحیح کی قید لگا کر امام محمد رحمہ اللہ کے قول سے احتراز کیا ہے. اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں قے قلیل اور دم غیر سائل وغیرہ کیا ہے؟ نجس ہے. کیا ہے جی؟ نجس ہے. تو وَهُوَ الصحیح کی قید لگا کر گویا کہ صاحب کتاب نے احتراز کیا ہے. کس سے؟ امام محمد رحمہ اللہ کے قول سے. ٹھیک ہے، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں میں نے بتایا نا کہ قے قلیل اور دم غیر سائل وغیرہ کیا ہیں جی؟ نجس ہیں. ہاں جی آپ جی، یعنی اگر کپڑے وغیرہ پہ لگ جائیں تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. ایسے ہی قے قلیل جو ہے اس کو نجس مانتے ہیں کون؟ امام محمد. چلیے دیکھیے تو وَهُوَ الصحیح، اور یہی کیا ہے؟ صحیح بھی ہے. کون سا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے جو منقول ہے ضابطہ، یہی کیا ہے؟ صحیح بھی ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ حُكْمًا، کیونکہ مذکورہ چیز حکماً نجس نہیں ہے. کیونکہ جو مذکورہ چیز ہے وہ حکماً نجس نہیں ہے نا. کون سی چیز؟ جیسے قے قلیل یا دم غیر سائل، یہ حکماً نجس ہیں؟ نجس نہیں ہے نا جی حکمی طور پر. حیث لم تنتقد به الطہارۃ، جی اس طور پر کہ اس سے طہارت ختم نہیں ہوتی ہے. اس طور پر کہ اس سے طہارت ختم نہیں ہوتی. یعنی کیا مطلب؟ کیا مطلب ہوا؟ جی یعنی حکم شرع کی روح سے یہ نجس نہیں ہے نا. حکمن سے مراد کیا ہے؟ حکم شرع نا جی. شریعت کے حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قے قلیل یا دم غیر سائل نجس ہیں؟ نجس نہیں ہے نا. تو حکم شرع کی روح سے یہ نجس نہیں ہے. کیوں نجس نہیں ہے؟ کیونکہ ان سے طہارت نہیں ٹوٹتی ہے نا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے ان سے جی. تو حکم شرع کی روح سے یہ نجس نہیں ہے کیونکہ ان سے طہارت نہیں ٹوٹتی ہے. تو جب حکم شرع کی روح سے یہ نجس نہیں ہے تو پھر جو ہے طہارت صحیح ہو کہنے سے امام محمد رحمہ اللہ کے قول سے کیا ہے؟ اعتراض ہے. امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں قے قلیل اور دم غیر سائل کیا ہے جی؟ مائک بند کریں، یہاں سے آواز آ رہی ہے. کتنی بچیاں ابھی؟ 56 بچیاں. وہ بھی ابھی آئی ہیں بعد میں. شروع میں تو 25-30 بچیاں تھیں. دیکھیے تاخیر نہیں ہونی چاہیے، وقت پر آپ حاضر ہوا کریں، جوائن ہونے کی کوشش کریں اور عبارت دیکھ کر آئیں. عبارت کل دیکھ کر آئیں گے نمبر 6 سے لے کر 9 نمبر تک. کل میں ان میں سے سنوں گا کسی سے عبارت.
अभी तो काफी समझाना हो गया, बताना हो गया जी। चलिए, हाँ, बहरहाल यहाँ पर जो है बात खत्म हो जाती है, ये मसला भी खत्म हो गया जी। और सूरत मसला क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई शख्स बावजू था और उसने तय की, लेकिन एक ही मर्तबा मुंह भर कर उसने कह नहीं की बल्कि थोड़ी थोड़ी कह की, तो फिर उसके वजू का क्या हुक्म होगा, क्या मसला है। तो इस सिलसिले में इमाम अबू यूसुफ इत्तेहाद मजलिस का एतबार करते हैं, और इमाम मोहम्मद जो उनके बिल मुकाबिल हैं वो किसका एतबार करते हैं, इत्तेहाद सबब का एतबार करते हैं। और इसी के बाद जो है साहिब किताब ने एक फिक़ही ज़ाब्ता भी तहरीर फरमाया जो इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है, उनसे मनकूल है ना। क्या है वो ज़ाब्ता कि जो चीज हदस नहीं होती वो नजस भी नहीं होती, जैसे कि दमे गैर साइल और कहे कलील वगैरह। और यही सही है, हाँ यही सही है। वो सही हो कहकर जो है इमाम मोहम्मद के कौल से एहतराज किया है, क्योंकि इमाम मोहम्मद के यहाँ कहे कलील और दमे गैर साइल नजस हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे मसला क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले एक दो अल्फाज इसमें है, मैं आपको बता दूं उनका तर्जमा क्या है। मिर्रतुन है ये, मर्रतुन नहीं है। अभी एक बच्ची मर्रतुन पढ़ रही थी, मर्रतुन नहीं है ये, मिर्रतन। मिर्रतुन, मिर्रतुन माना होता है सफरा, पित्त जिसको हम बोलते हैं। जिस्म के चार अखलात है ना जी, चार अखलात हैं जिस्म के, सौदा, सफरा, पित्त, बलगम। हाँ, ये चार अखलात हो गए। तो इनमें से एक है पित्त, तो अरबी में उसी को मिर्रतन कहते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से एक लफ्ज आप पढ़ेंगी मुर्तका। मुर्तका इसमें मफऊल है, मफऊल है इर्तका यर्तकी से। मुर्तका माना क्या होगा, ऊपर चढ़ा हुआ। इर्तका यर्तकी माना क्या होता है, चढ़ना ऊपर। तो मुर्तका माना क्या हुआ, ऊपर चढ़ा हुआ। ऐसे ही एक लफ्ज आप पढ़ेंगी मुजावरा। मुजावरतुन ये बाबे मुफाअलत का मस्दर है। जावरा युजाविरु, मुजावरत माना होता है पास पास होना, करीब होना, पड़ोसी होना। और एक लफ्ज आप पढ़ेंगी आने वाली इबारत लजीजुन। लजीजुन का माना होता है चिकना, लेसदार जिसको बोलेंगे चिकना। लजीजुन, लजीजुन माना क्या है, चिकना, लेसदार। ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आने वाली इबारत में क्या मसला बताया गया है। देखिए, आने वाली जो इबारत है उसका ताल्लुक मिलउल फम से है, मिलउल फम से है। यानी क्या मतलब, ऊपर हमने पढ़ा कि कै नाकिज़े वजू है, लेकिन कौन सी कै नाकिज़े वजू है जी, थोड़ी सी कै नाकिज़े वजू नहीं, बल्कि कौन सी कै नाकिज़े वजू, कै नाकिज़े वजू है। हाँ, तो इस इबारत में मुसन्निफ ने फरमाया है कि मुंह पर कै से वजू का टूटना जो हमने बताया है ये उस वक्त होगा जबकि वो कै कौन सी हो, पित्त की हो या खाने की हो या पानी की हो, तब जाकर जो है उससे वजू क्या होगा जी, टूट जाएगा। नहीं समझिए आप, मुसन्निफ आने वाली इबारत में ये बताना चाहते हैं कि मुंह भर कै से वजू टूट जाता है जो हमने बताया है उस वक्त होगा जबकि वो कै मुंह भर कौन सी हो, पित्त की हो या फिर